مفتی صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ کچھ لوگ جب تنقید کرتے ہیں تو وہ اتنے ہارش ہو جاتے ہیں کہ اکثر لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور آج کل یہ جو سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کا ایک ٹرینڈ ہے نا، وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے عالم دین یا اسکالرز کوئی رول پلے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بالکل۔ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی بھی عالم ہو تو عالم ربانی جو ہیں، جو کہ اللہ اس کے رسول کے دین کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو جب اصلاح کی بات کرتے ہیں تو وہ انداز اپناتے ہیں جس میں کسی کی ذاتی طور پر دل آزاری نہ ہو، نمبر ایک بات۔ پھر دوسری بات یاد رکھیے گا، اصلاح کی سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے، یہ زبان ہے نا، زبان، اس کے بارے میں آپ سن لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ زبان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھیں، کان اور تمام چیزیں اس زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں کہ اے زبان، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو جائے گی تو ہم خراب ہو جائیں گے۔ معلوم یہ چلا کہ اگر آپ کسی کے بارے میں تنقید کر رہے ہیں یا کوئی اس کی بات کو آپ نوٹس بار بار کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کے عیب بیان کرنا غیبت ہے، یعنی ایک شخص میں وہ عیب موجود ہے اور آپ دوسروں کے سامنے گوسپ کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، آپ اصلاح نہیں کر رہے بلکہ آپ اس کے بارے میں لوگوں کو بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ بھائی لوگ اس کو برا جانیں یا ہوٹ کریں۔ اور غیبت تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ جی، تو حضور نے فرمایا جو غیبت کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ بالکل ایسے تو ہی۔ عام طور پہ لوگ اس بات کو آج کل نا اس کو ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ چلو چار بندے مل کر اس پہ بات کریں۔ پھر ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی پوسٹ لگ گئی، آپ اسے جانتے بھی نہیں ہیں اور حقیقت بھی نہیں پتا، آپ اس پر کسی نے برا کہا تو آپ بھی شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی کرتے ہیں، اتنے ہارش ورڈز یوز کرتے ہیں کہ وہ بالکل نہیں سوچتے کہ اس سے دوسرے پہ امپیکٹ کیا پڑے گا۔ بالکل یہی بات دیکھیں، بات دیتے ہیں ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن۔ ہم کبھی بھی بات کو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کریں، اس تک نہ پہنچیں، آپ شروع ہو جائیں۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کہتا ہے کہ تم جو ہے گمان جسے ہم کہتے ہیں یا لوگوں کی ٹوہمیں نہ لگو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے جو برائی پھیلے گی وہ تمہیں پتہ نہیں کتنی تمہارے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ تو ہم جو دوسروں کے برائیوں کو طرف راغب ہوتے ہیں اور دوسروں کو برا کہنا چاہتے ہیں، آپ یقین مانیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں جو انسان دوسروں کے لیے بلائی سوچتا ہے یا برائی باتیں لوگوں کی بیان کرتا ہے، وہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ خود اس برائی عمل میں ملوث نہ ہو جائے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے ایسے کاموں سے۔ تنقید مراد وہی ہے، میں پھر کہوں گا اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جس شخص کے یا ادارے کے یا کسی معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو اصلاح ایسا کریں کہ لوگوں کو پتہ لگ سکے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا، آپ دیکھیں عدل انصاف، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج اصلاح کا غریب کے لیے الگ پہلو ہے اور امیر کے لیے الگ پہلو ہے۔ اصلاح کا جو ہے طریقہ کار وہ اثر رسوخ رکھنے والے کے لیے الگ ہے، اور جو بالکل جسے کہتے ہیں کہ بے مددگار یا بے سہارا، اس کے لیے الگ ہے۔ پھر ایک اور آج آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا میں بہن کہ آپ کی والدہ یا میری والدہ جب فجر ہوتی تھی تو اٹھاتی تھیں اور کہتی تھی بیٹا اٹھ جاؤ، فجر کی نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ رزق دے گا۔ بالکل۔ آج کی ماں کیا کرتی ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو کہتے ہیں بیٹا اب تو رکھ دو موبائل، اور اب تو رکھ دو فیس بک، اور اب تو رکھ دو یوٹیوب، مولوی صاحب نے اذان دے دی، 2 گھنٹے بعد اسکول جانا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آج عمل مختلف ہو گئے ہیں۔ جو ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی تھی، ہم بات کرتے ہیں اصلاح کی، تو ہمیں سب سے پہلے ان کو بتانا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ رات سونے کے لیے بنائیے، آج بچوں کا حال کیا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ اصلاح کی بات کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے دور میں یہ مشہور واقعہ ہے کہ ہمارے جو حکمران تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ راتوں کو گشت کرتے تھے کہ دیکھتے تھے بھیا کیا حال ہے۔ تو جب انہوں نے یہ مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھائی ایک والدہ نے جب اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، تو بیٹی نے یہ بات کہی کہ امی عمر فاروق تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا۔ تو فرمایا کہ عمر کہاں دیکھ رہے ہوں گے؟ تو اس بچی نے کہا عمر کا رب تو دیکھ رہا ہوگا نا۔ تو معلوم کیا چلا، آج
چاہے اوپر کرپشن ہے نیچے ہے. آج ٹھیلے میں آج دیکھ لیں کیا صورت ہے. آپ کہتے ہیں اسلام معاشرہ, آج تو فروٹ والے ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ ویلیو ان کی ہے. بالکل. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ اصلاح کی بات کرتے ہیں, یہ ایک وہ بنایا ہوا ہے, جو بندہ 1 درجن کیلے لے کے آتا ہے وہ 4 کیلے کے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے اندر دل میں ہمدردی نہیں ہے. تو اصل بات ہے اصلاح نیچے سے لے کے اوپر تک سب کی ہوگی, تب وہ کامیاب ہوں گے.